ڈیجیٹل چینل پہ سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے جو میرے چینل پر نئے حضرات ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بآسانی پہنچ سکے۔ ان کی جو ڈیٹ ہے آپ سب کو پتہ چل چکا ہوگا کہ وہ ملتوی کر دی گئی ہے۔ فی الحال ملتوی ہے کہ 8 فروری کو الیکشن نہیں ہو رہے۔ تو جی کیوں نہیں ہو رہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ جب جہاں بھی سوشل میڈیا دیکھو، نیوز والوں کے آپ جا کے سروے دیکھ لیں، یوٹیوبروں کے جا کے سروے دیکھیں تو وہ تو کہہ دیتے ہیں جی اتنے % 90% پی ٹی آئی جیت کے، اور یہ حق کی بات تھی۔ ایک پروگرام میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ انشاءاللہ جی پی ٹی آئی جو ہے سروے کے مطابق کے پی کے میں کلین سوپ کرے گی۔ تو اس سے جب انہوں نے یہ تو کیا کہ کاغذات نامزدگی انہوں نے بے شک کی ہیں، لیکن جب عدالتیں پھر ان کو دے رہی ہیں ٹکٹیں، ان کا کیس چل رہا ہے، تو ان کو اس بات کا پتہ تھا کہ یہ تو ایک دن ہو جانا ہے، ٹکٹ تو سب کو مل جانا ہے، تو ہم تو ہار جائیں گے۔ تو انہوں نے اس ڈر سے وہی ختم کر دیا، الیکشن بھی نہ ہو، انہوں نے یہ بھی ختم کر دیا ہے۔ اور جب ان کو اپنے ٹکٹ واپس، ان کے جو ہولڈر تھے انہوں نے ان کو ٹکٹ واپس کرنا شروع کر دیں کہ ہم تو الیکشن لڑتے ہی نہیں ہیں۔ کیوں نہیں لڑتے؟ کہ جب باہر جاتے ہیں ان کو عوام پکڑ لیتی ہے، عوام مارتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جاوید لطیف صاحب پہ جو تشدد ہوا ہے، ایک دو لیا میں ایک دو یہ واقعہ پیش آیا کہ جو ایم این اے باہر جاتے ہیں ان کو وہ عوام پکڑ لیتی ہے، مارتی ہے، تشدد کرتی ہے، ان سے پوچھتی ہے جی کیوں آئے ہیں، آپ نے پچھلے 5 سال کدھر گزارے ہیں، اپنے ملک کا کیا حال کر دیا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ بھی ڈر گئے تھے، اور یہ سب کو پتہ ہے۔ پنجاب میں آپ دیکھ لیں سروا کیا کہہ رہا ہے، اس کے بعد کے پی کے میں دیکھ لیں، سندھ میں دیکھ لیں، آل پاکستان کا سروا آپ چیک کر لیں، تو اس میں بظاہر پی ٹی آئی جو ہے وہ جیت چکی ہے اور انشاءاللہ جیت جائے گی۔ پی ٹی آئی کی جب سماعت شروع تھی تو سردار لطیف کھوسہ صاحب نے اعتراض اٹھایا کہ جی ہمارے جو کاغذات نامزدگی پی ٹی آئی کے مسلسل مسترد کیے جا رہے ہیں، ہمارے 90% جو رہنما ہیں ان کو تو مسترد کر دیا گیا ہے۔ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہمارے رہنماؤں پہ تشدد کیا جا رہا ہے، کاغذات لے کے جاتے ہیں، ان کو مارا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے، گھروں پہ اٹھایا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو سوشل میڈیا دیکھتا بھی نہیں ہوں، میرے ساتھ کوئی ثبوت لے کے آؤ۔ انہوں نے کہا سر جی یہ ثبوت ہی ہے، اگر آپ ایک ویڈیو ہے آپ کے پاس تو یہ ثبوت ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی آپ ثبوت لے کے آئیں۔ تو اس پر حامد میر صاحب نے ایک بڑا فقرہ لکھا ہے، انہوں نے ایک اپنا ٹویٹ کیا ہے کہ یہ جو لائیو نشریات ہے یہ ہم بھی نہیں دیکھتے ہیں، اس میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ چھوٹے نظر آتے ہیں۔ تو لائیو نشریات جو قاضی فیضہ صاحب جب عدالت لگاتے ہیں تو لائیو نشر کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کیونکہ اس میں بڑے بڑے جو لوگ ہیں وہ چھوٹے نظر آتے ہیں۔ تو بالکل ان کی ایک ہاتھ کی بات ہے، اس میں بڑے بڑے لوگ چھوٹے نظر آتے ہیں۔ جن پہ آرٹیکل سے لگن ہوتا ہے وہ سزا یافتہ ہوتا ہے، آرٹیکل سے لگن ہوتا ہے وہ باعزت بری ہو جاتا ہے، جس پہ نہیں لگنا ہوتا کوئی بات بھی نہیں ہوتی، وہ جیل میں چلا جاتا ہے۔ یہ تو ہمارا ایک نظام اسی طرح کا چل رہا ہے۔ بات پی ٹی آئی کی، اس پہ سردار لطیف کھوسہ کے سردار پر اعتراض اٹھایا گیا۔ جیسے ہی فیض عیسیٰ صاحب نے اس کا نام پڑھا کہ سردار لطیف کھوسہ، تو اس نے کہا یہاں پہ کوئی سردار کوئی کچھ نہیں ہے، جہاں پہ آپ اپنے نام کے ساتھ سردار کیوں لگاتے ہیں۔ تو اس پہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے بہت ہی افسوس کیا کہ یہ تو غلط بات ہے کہ سردار ایک کاسٹ ہے پاکستان کی، سکھوں کو بھی سردار کہتے ہیں، باقی سسٹم میں ہے، ان کا ایک جج بھی ہے سردار طارق مسعود صاحب، کہ اس کے ساتھ بھی تو طارق کے ساتھ سردار لگتا ہے۔ تو سردار والا یہ تو آپ خام خواہ ہمارے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں۔ تو اس پہ سراج المرء صاحب نے ایک پریس کانفرنس بھی کی اس کے بعد کہ یہ ہمارے ساتھ سراسر ناانصافی ہے اور یہ ہمارے ساتھ بار بار ہوتے آ رہی ہے۔ تو وہاں ایک کیس میں گیا عمران ریاض خان کا، تو اس نے یہ کہا کہ یہ جی عمران ریاض خان کون ہے، یہ خود کیوں نہیں آیا، میں تو اسے نہیں جانتا۔ تو اس پر بھی سوشل میڈیا اور ذرائع پر ہی اس پہ بہت اعتراضات اٹھائے گئے کہ یہ تو ناانصافی ہے کہ وہ اب یہ کہتے ہیں کہ عمران ریاض خان کون ہے۔ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ 26 کروڑ ارب ڈالر کا ایک مقروض ملک، جس کا ڈپٹی کمشنر 2 کروڑ کی گاڑی میں آتا ہے، 6 اس کے ساتھ باڈی گارڈ ہوتے ہیں، وہ آ کے ایک غریب ریڑھی والے کو چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں یہ تو نہیں ملک کو لوٹ کے کھا رہا۔ جنہوں نے اربوں روپے باہر لے گئے، کروڑوں ڈالر باہر لے گئے، ان کو کوئی نہیں پوچھتا، وہ پاکستان میں بجت بری ہو گئے ہیں۔ اور ایک غریب جو 5-6 ہزار کی ایک ریڑھی لگا کے کھڑے ہے، اس کو آ کے چیک کرتے ہیں کہ یہ تو نہیں پاکستان کو لوٹ رہا۔ تو یہ ہمارا ملک ہے، ہمارے ملک اللہ ہی حافظ ہے۔ سب سے اپیل ہے کہ ہمارے ملک کے لیے دعا کریں، اور خدا حافظ۔